اوابین یہ واو کی شد کے ساتھ ہے، اردو کیوں غلط لکھتے ہو بھیا؟ اوابین لکھ دیا آپ نے. حدیث کا بھی حوالہ دیں، فضائل بھی بتا دیں، سارے کام کر لیں. اوابین جو ہے نا، اواب کہتے ہیں رجوع کرنے والوں. حضرت داؤد یا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، آیا ہے، اللہ نے کہا انہ اواب، وہ ہمارا بندہ بہت رجوع کرنے والا تھا. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً انہی کے متعلق قرآن میں اواب کا لفظ ہے، ان کے بیٹے کے متعلق دیکھ لیجئے. تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے حکومت دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عابد الناس، اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والا. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، اس جڑی بوٹی میں ایک چیز تو یہ پائی جاتی ہے کہ اس کی خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ گرم بہت ہوتی ہے، اور اونٹ اسے کھاتے ہیں. اونٹ کھاتے ہیں تو اس کا فائدہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ دودھ زیادہ ہو جاتا ہے، گوشت لذیذ ہو جاتا ہے. اس جڑی بوٹی کے لیے عبید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس جڑی بوٹی کا کھانا، منہ کو جلانا، یہ ابتدا ہے، اور انتہا اس کی یہ ہے کہ دودھ میں اور گوشت میں اضافہ. اونٹ موٹے ہو جاتے ہیں. تو عبادت کو اسی لیے عبادت کہا جاتا ہے کہ عبادت کے آغاز میں شوق بھی ہوتا ہے، خوشبو ہے نا جڑی بوٹی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ مشقت بھی ہوتی ہے کہ اتنی عبادت کون کرے. لیکن اس کی انتہا یہ ہے کہ دودھ اور گوشت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے. عبادت اس کو کہتے ہیں عربی زبان. اس لیے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو متعلق آتا ہے کہ عابد الناس، اللہ کی سب سے اچھی عبادت کرنے والا تھا. روزہ رکھتے تھے ایک دن، پھر دوسرے دن ناغا کر لیتے تھے، پھر ایک دن روزہ رکھتے تھے، دوسرے دن ناغا کر لیتے تھے. بہت مشکل ہے. یا تو مسلسل روزے رکھتا رہے تو عادت پڑ جاتی ہے نا صبح شام کھانے کی، وہ بھی نہیں. ایک دن 3 وقت کھایا اور ایک دن 2 وقت کھایا، ایک دن صبح اٹھا اور ایک دن دیر سے، بڑا مشکل ہے. اور داؤد علیہ السلام کو جب حکومت ملی تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے اتنا فضل فرمایا، انہوں نے ایک عبادت کے لیے گھر میں کمرہ مخصوص کر دیا، اور انہوں نے کہا 24 گھنٹے خدا کی عبادت ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی آتا تھا، پھر دوسرا اٹھ جاتا تھا، پھر داؤد علیہ السلام خود تشریف لاتے تھے، پھر چلے جاتے تھے، پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام آ جاتے تھے. بہت بہت عبادت. اللہ نے کہا انہ اواب، یہ ہمارا بندہ ہماری طرف رجوع کرنے والا. تو اوابین کہتے ہیں اس نماز کو جس میں رجوع کیا جائے. اوابین کی نماز کون سی ہوتی ہے، اس پہ ہے اختلاف علماء کا. کچھ کا خیال یہ ہے کہ اوابین کی نماز یہ چاشت کی نماز کہلاتی، جو صبح پڑھی جاتی. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی بڑی پابندی کرتی تھی. کہتی تھی کہ اگر میرے والد بھی قبر سے اٹھ کے آئے نا اور منع کریں، مطلب سمجھانے کے لیے کہتی تھی میں پھر بھی نہ چھوڑوں اس نماز کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو پڑھا ہے. سعد رضی اللہ عنہ کا خیال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا فتح مکہ کے موقع پہ، مکہ کے فتح ہونے کی خوشی میں. اور ام المومنین کا خیال یہ تھا کہ وہ فرماتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی پڑھا کرتے تھے. تو یا تو اوابین کی نماز یہ ہے، یا پھر شام کو مغرب کے بعد 6 نفل پڑھے جائیں، یعنی 2 سنتیں تو پڑھتے ہی ہیں، سنت موقدہ ہے نا، اس کے بعد 4 رکعتیں اور پڑھی جائیں. یہ ہے اوابین. تیسری قسم اوابین کی وہ ہے جو ترمذی میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص مغرب کے بعد 20 رکعتیں پڑھے، 2 رکعتیں یہ ہو گئیں سنت موقدہ، اور 18 رکعتیں اور پڑھے، آپ نے کہا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں. یہ ہے حدیث کا حوالہ جو ترمذی میں آیا ہے. تو اس لیے 20 رکعتیں پڑھے یا پھر 6 رکعتیں پڑھے وہ اوابین میں شمار ہوگا. عام طور پہ علماء اسی طرف گئے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتوں کے بعد 4 نفل پڑھنا یہ اوابین کی نماز.